الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھائی کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی آسان کر دیتے ہیں اور آخرت بھی آسان کر دیتے ہیں۔ کہا کہ بھائی انسان جو ہے وہ اتنا کم عقل ہے کہ یہ دنیا کا نظام ختم ہونا ہے، اس میں دل لگایا ہوا ہے، یہ گھر جانا ہے ہاتھ سے، اس میں دل لگایا ہوا ہے، دکان ختم ہونی ہے، اس میں دل لگایا ہوا ہے۔ کہا کہ بھائی اس گھر کا پہلے مالک کوئی اور تھا اور آج وہ قبر کے اندر سو رہا اور آپ اس کے رکھوالے بنے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بھی چلے جائیں گے اور ہمارے بعد اس کا مالک کوئی اور بن جائے گا۔ در حقیقت وہ مالک نہیں ہوگا بلکہ وہ رکھوالا ہوگا، وہ رکھوالی کر رہا ہے اس چیز کی کہ جتنے دن میں زندہ رہ رہا ہوں اس کی رکھوالی کر رہا ہوں۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ اس کا جو اصل قبر ہے اور اس کی جو ہے وہ اس کا انجام جو ہے وہ آخرت ہے اور اس کی تیاری جو ہے وہ نماز روزہ اور ذکر اذکار ہے، تو انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا کوئی سبب ہی اختیار نہ کرے، بلکہ ہم وہ کیا کوشش کرے کہ بھائی انسان اللہ کو راضی کرتا رہے اور لگا رہے۔ فرمایا کہ بھائی جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ان لوگوں کا دنیا میں انجام برا ہو گیا، اور جو لوگ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے چلے گئے انہوں نے دنیا بھی اپنی چمکا لی اور آخرت بھی چمکا لی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ کسی کو زیادہ دے رہا ہے اور کسی کو کم دے رہا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو اور وہ روزی بند کر دے، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان جتنا بھی اللہ کو ناراض کرتا رہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ روزی دیتا رہتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ بھائی وہ فلانا جو تھا وہ کافر تھا اور اس کو کھانا نہیں مل رہا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بھائی ایک شخص جو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اس نے کبھی ٹکر ہی نہیں ماری، مسجد ہی نہیں دیکھی، بھائی اس کو جو ہے کھانا نہیں مل رہا ہے، کیونکہ پچھلی قوموں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ بھائی ایک قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آئے اور اللہ نے ان کے لیے پانی کیا کر دیا؟ خون کر دیا، اور وہ جب پانی اپنے مسلمانوں کے گلاس میں نکالتے پانی تھے، مگر جب وہ پینے لگتے تھے تو خون بن جاتا تھا۔ کیا ہوا کہ بھائی اللہ نے ان کے اوپر پانی بند کر دیا، مگر اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو بھی معاملہ کریں گے کب کریں گے؟ آخرت میں کریں گے۔ اور انسان اتنا جو ہے وہ غافل نکلا کہ اس نے آخرت کی فکر چھوڑ دی اور فکر کس کی شروع کر دی؟ دنیا کی فکر کر دی۔ کہا کہ حجاج بن یوسف کا جب موت کا وقت قریب آیا تو حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور کہا کہ بھائی اچھا، اس کا موت کے وقت عالم یہ تھا کہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ آگ لگی رہتی تھی اور وہ آگ کے تھوڑا قریب ہوتا تو آگ سے اس کا جسم بھی جلتا اور اس کو سکون بھی ملتا۔ کہا کہ دنیا کے اندر ہی اللہ نے اس کا عذاب، جبکہ کوئی وہ نہ زانی تھا نہ کوئی شرابی تھا نہ کوئی بے نمازی تھا، بلکہ 5 تہجد گزار تھا، اور قرآن کے اوپر زبر زیر لگوانے والے میں حجاج بن یوسف کا ہاتھ تھا، مگر کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کے اوپر اس کو جو سزا دی وہ دنیا کے اندر ہی شروع کر دی۔ کہا کہ بھائی حضرت جبیر کا جو حجاج بن یوسف نے حضرت جبیر کی جو گردن اتاری اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کو سزا دے دی۔ تو انسان جو ہے بھائی وہ کیا کوشش کرے؟ بھائی کوشش یہ کرے کہ میں نے گھر نہیں بچانا، میں نے کیا بچانا؟ اپنا ایمان بچانا ہے، میں نے گھر کا کھانا پورا نہیں کرنا، کھانا تو اللہ نے پورا کرنا ہے، بھائی میں نے جو ہے وہ حلال کی فکر کرنی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہو حرام چلا جائے۔ کہا کہ اسی طرح انسان جو ہے وہ اعمال کی فکر کرے۔ کہا کہ مولانا آج تبلیغی جماعت کو 100 سال پورے ہو گئے آج کے دن۔ کہا کہ بھئی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور لوگوں کو پانی پلاتے رہتے تھے، جو آتا تھا اس کو کہتے تھے بھئی یہ 1 گلاس پانی، 1 گلاس پانی۔ تو کچھ جو ہے وہ وہاں سے 6 آدمی گزرے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پانی پلا کے ملتا کیا ہے؟ کہا کہ مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ بھئی وہ ان گلاس کے جو پانی ہے اس کی کوئی اجرت رکھ لو۔ کہنا کہ نہیں اجرت یہ ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کام تو مزدور ہے۔ کہا آپ کی مزدوری میرے ذمہ، آپ مجھ سے کچھ دین سیکھ لیں۔ کہا کہ بھئی وہاں سے دین کا کام سکھانا شروع کیا، اور پھر کچھ ہی سالوں بعد جو ہے جب وہ بیت اللہ گئے تو وہاں روزہ رسول سے ہٹنے کا دل نہیں چاہا۔ کہا کہ بھئی وہ 1000 دفعہ تو کلمہ پڑھتے تھے، 1000 بسم اللہ پڑھتے تھے، 1000 استغفار پڑھتے تھے، 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے اور 1000 دفعہ الحمدللہ اور 1000 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ دن کا معمول تھا، اور اس کے علاوہ روز کے 10 سپارے پڑھنے کا معمول تھا۔ کہا کہ ان کی زبان کسی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہتی تھی۔ کہا کہ اس کا یہ عالم ہوا کہ جب مدینہ میں جب جانے کا وقت آیا حج کے بعد، انہوں نے کہا بھائی میں تو یہاں سے نہیں جاتا، میرا ٹھکانہ یہی ہے۔
کہا کہ قافلے نے تیاری کر لی، اور جب رات کو سوئے روزہ رسول پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور آپ نے کہا کہ اے الیاس تم سے اللہ کام لینا چاہ رہا ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ ہندوستان میں جا کے جو ہے وہ دین کا کام پھیلا دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اتنا بڑا کام کیا کہ پوری دنیا میں دین چلنے کا جو ذریعہ ایک بنا ہوا ہے وہ کیا بنا ہوا ہے؟ وہ تبلیغی جماعت بنی ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں دین سکھانے کا ایک ذریعہ جو بنا ہوا ہے وہ کہا کہ مسلمان کہیں پہ بھی ہو، کوئی بھی کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کہاں سے جوڑ دیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے بھائی تبلیغ سے جڑ جاؤ، تمہیں دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، نماز بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کے معاملات بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس جماعت کو قائم دائم رکھے، اور ہم سے اس جماعت کے لیے کچھ نہ کچھ کام لے لے۔ بھائی انسان اتنا جذبہ رکھ لے کہ بھائی میں نے بھی اس جماعت میں لگ کے کیا کرنا ہے؟ کچھ سیکھنا ہے، سیکھنا نصیب ہو گیا عمل کی توفیق ہو جائے گی، اگر سیکھنا نصیب نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بھی نہیں دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔